جو لوگ ضیاء کے غیر قادیانی ہونے کی دلیل 1984 کا امتناع قادیانیت بل کو بنا کر پیش کرتے ہیں وہ یہ کلپ سن لیں کہ مرزائی وکیل خود بیان کر رہا ہے کہ جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں اس کا نقطہ آغاز بھٹو صاحب کے زمانے میں آئینی ترمیم کی صورت میں ہوا تھا۔ قادیانی وکیل اپنے اس انٹرویو میں مرزائیوں کو خود کو مسلمان ظاہر کرنے، اسلامی شاعر استعمال کرنے کی پابندی پہ بحث کر رہا ہے اور کسی دوسرے موضوع پر ہرگز یہ بات نہیں کر رہا۔ لہٰذا قابل غور بات یہ ہے کہ مرزائی وکیل خود اعتراف کر رہا ہے کہ 1974 میں ہی اس نقطے کا آغاز ہو گیا تھا۔ تو بات بہت آسان ہے، اگر سمجھنا چاہیں تو یہ کہ مرزائی اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر ظاہر نہیں کر سکتے کا قانون 1974 میں بنا تھا، نہ کہ ضیاء نے 1984 میں اس کو بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 1978 میں عبد الرحمن مبشر بنام امیر حسین بخاری PLD لاہور کے نام سے ایک مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہوا تھا۔ اس مقدمے کا مقصد یہ تھا کہ مرزائیوں کو پابند بنایا جائے کہ وہ خود کو مسلمان ظاہر نہ کریں اور نہ ہی اسلامی شاعر کا استعمال کریں۔ یہ اپیل اس لیے کی گئی تھی کہ 1974 میں یہ قانون بنا تھا کہ مرزائی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے اور اسی قانون کی وجہ سے مرزائیوں کے پاسپورٹ پہ ان کو غیر مسلم لکھا جاتا تھا۔ اگرچہ مرزائی جماعت کے خلاف 1974 میں جتنے بھی قانون بنائے گئے تھے ضیاء دور میں، ان میں بہت سوں کا ریکارڈ یا تو ضائع کر دیا گیا یا رد و بدل اس میں کر دی گئی، مگر یہ بات حتمی ہے کہ مرزائی قانونی طور پہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے اور نہ ہی تبلیغی سرگرمیوں کی ان کو 1974 سے ہی 1974 سے ہی پابندی لگائی ہوئی تھی۔ یعنی بنیادی طور پر مرزائیوں پر پابندی کا آغاز 1974 میں ہو چکا تھا، مگر ضیاء مرزائی کی حکومت میں قادیانی قانون کی پاسداری نہ کرتے ہوئے کھلے طور پہ خود کو مسلمان کے طور پر پیش کرنا شروع ہو گئے، اپنی انہوں نے تبلیغیں شروع کر دیں اور یہی وجہ تھی کہ 1978 میں لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ قائم کیا گیا۔ اس مقدمے کا فیصلہ گواہ ہے کہ ضیاء دور قادیانی حاکمیت کا بھرپور دور تھا جس کی طوالت کا لامتناہی سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ عبد الرحمن مبشر بنام امیر حسین بخاری PLD لاہور کے اس مقدمے کا ریکارڈ صفحہ 113 پہ موجود ہے، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے ضیاء حکومت کی منشا پہ ایک ایسا حیران کن اور کفریہ فیصلہ یہ کہہ کر کیا کہ مرزائیوں اور مسلمانوں کے عقیدے میں معمولی فرق ہے۔ یعنی اسلام کے بنیادی عقیدے کے فرق کو معمولی فرق کہا گیا اور اس معمولی فرق کو بنیاد بنا کر مرزائیوں کو اسلامی شاعر کے استعمال، تبلیغ وغیرہ کی مکمل اجازت دے دی گئی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ عدالت کے اس فیصلے کہ اسلام و قادیانیت کے عقائد میں معمولی فرق ہے پر پاکستان کے کسی بھی عالم دین نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ معلوم دار ہے کہ اسلام و قادیانیت کے عقیدے میں بہت بڑا فرق ہے اور پھر مرزائیوں کو اسلامی شاعر استعمال کرنے کی اجازت تک دے دی گئی اور علماء بالکل خاموش رہے۔ جو دلیل ہے یا تو مرزائی پیسہ کام آیا یا ضیاء کے ڈنڈے کے خوف سے جان بچا یہ گھر کو ہو لیے۔ اسی طرح 1983 میں کراچی ہائی کورٹ نے بھی مرزائیوں کے حق میں یہ فیصلہ دیا کہ کسی تیسرے کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کے مذہب کا تعین کرے، یعنی کسی کو کافر قرار دینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔
اے مرزیاں نو حق ہے کہ وہ 2 ارب مسلمانان کافر کہن، پر چاند ایک مٹھی بھر مرزیوں کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، اگر کہے گا تو اس کو پھانسی لگے گی۔ یہ معیار ہے پاکستان کا، جو یہ کہتے ہیں جی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور جان دیو پاجی خدا جان دینی جے قادیانیہ دے قلعے نو تسی پاکستان اسلام دا قلعہ کہہ رہے ہو، شرم کرو۔ اسی مسلمان بغیرت ہاں، بالکل بغیرت ہاں۔ قادیانی ڈومینیشن نو 1947 تو 2010 تک جڑا اسی قبول کیتا ہے، اسی کتوں دے عاشق رسول ہاں۔ خیر، اس کراچی کے مقدمے کا نام CLC 1983 ہے، جس کا ریکارڈ 1883 صفحے پہ موجود ہے۔ اب لاہور اور کراچی ہائی کورٹ نے مرزیوں کے حق میں فیصلہ دیا، جبکہ جس قادیانی ضیاء کو جماعت غیر اسلامی وہابی دیوبندی والے ایک غیرت مند مسلمان امیر المومنین اسلام کا سپہ سالار کہہ کر خود بھی زندیق و مرتد ہو چکے ہیں، وہ بتائیں کہ 1978 اور 1983 میں ضیاء نے قادیانیوں کی حمایت میں ہونے والے فیصلوں کو کیوں قبول کیا؟ ایک طرف ملک کے سابق وزیر اعظم کے لیے تھوڑے سے نرم گوشے رکھنے والے ججوں کو ضیاء فوری معطل کر دیا کرتا، اور اس کے دور حکومت میں مرزیوں کی حمایت میں کئی فیصلے ہوئے، مگر ضیاء مرزئی نے عدالتی فیصلوں میں کوئی مداخلت نہ کی۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلے ضیاء مرزئی کے ہم مذہبوں کی حمایت میں تھے۔ 1984 کا امتناع قادیانیت بل ایک مکمل فراڈ تھا۔ مرزا طاہر اور ضیاء کنجر کا مشترکہ پلان تھا، جس کو اسلام دشمن لبرل قادیانی جماعت غیر اسلامی دیوبندی وہابی اور ان کے ناپاک چیلے زاد حامد اور اوریا مرزئی ضیاء کے قادیانی مخالف ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں مرزیت ایک مذہب کے طور پہ یقیناً بری طرح سے ناکام ہے، مگر پاکستان کے ریاستی ڈھانچے کے سیاہ و سفید کے مالک بننے میں بڑی اچھی طرح سے قادیانی کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں۔ فوج، بیوروکریسی، سیاستدان، عدلیہ اور کوئی ایسا ادارہ نہیں جو قادیانی تسلط میں نہ آیا ہو۔ انتہا تو یہ ہے، انتہا ہے کہ وزیر مذہبی امور ایک کافر اعجاز الحق کو بنا دیا گیا تھا۔ واہ بھائی واہ۔ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ عاشقان رسول کا ملک ہے۔ فوج میں اکثریت تو مسلمانوں کی ہے، مگر یہ مسلمان فوجی بھی بے حس و بغیرت ہو کر مرزئی افسران کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک ان کے مرنے پہ قبر کا عذاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یہ یقیناً مرحوم ہوں گے۔ فوج کے مسلمان طبقے نے اگر اپنے ادارے کو مرزیوں سے پاک نہ کیا تو فوج کا تصادم ہندوؤں سے نہیں، نبی کے غلاموں سے ہو کر رہے گا۔ چاروں طرف سے گرے پاکستان کو بچانے کے لیے آغا وسیم کے نظریے اور ویژن کو اپنانے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ کئی برس قبل میں نے دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان میں بھارتی فوج لازماً آئے گی۔ طالبان اور دیگر پاکستان مخالف بھارتی فوج سے مل کر پاکستان میں بڑی تباہی پھیلائیں گے۔ ان ابتر حالات میں ضرورت ہے کہ فوج کی کمانڈ کسی مرزئی جرنیل کے ہاتھ میں نہ ہو۔ ایک بھرپور انقلاب ہی بنے گا، اسلامی، خوشحال، مضبوط، روشن پاکستان کا باب۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔ تو آئیے سنتے ہیں جناب مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ کیا کہتے ہیں۔ قانون کے حوالے سے کچھ بات مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو یہ بات تو بڑی لمبی ہے، جماعت کی 100 سال کی تاریخ ہے، لیکن یہ جو موجودہ دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں، اس دور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کارروائی کا ایک نقطۂ آغاز جو ہمیں نظر آتا ہے وہ 1974 کی وہ آئینی ترمیم ہے جو بھٹو صاحب کے زمانے میں پاکستان کے آئین میں کی گئی۔ یہ ترمیم جب آئین میں کی گئی
اس سے پہلے جو کارروائی اسمبلی میں ہوئی اس کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اور یہ بات ذہن میں رکھنے کے لائق ہے، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قومی اسمبلی میں جب خصوصی کمیٹی کی کارروائی ہوئی تو اس میں جماعت احمدیہ کا جو موقف پیش کیا گیا اس کو ہماری قومی اسمبلی کی کارروائی تو شائع نہیں کر رہے، گورنمنٹ نہیں شائع کر رہی، لیکن ایک صاحب نے انگلستان سے محضر نامہ کے نام پر کچھ حصہ اس کارروائی کا، وہ جو تحریری بیان دیا گیا تھا، داخل کیا گیا تھا، اس کو شائع کر دیا۔ اس وقت جماعت احمدیہ کی طرف سے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم کسی اسمبلی کا یہ اختیار تسلیم نہیں کرتے کہ وہ کسی کے مذہب کے بارے میں کوئی تعریف جو ہے متعین کرے۔ مذہب میں دخل اندازی کرنے کا کسی اسمبلی کو سرے سے حق ہی نہیں، لیکن بہرحال وہ ایک ترمیم ہوئی، اور وہ جو ترمیم کی گئی آئین میں بھٹو صاحب کے زمانے میں، وہ ترمیم یہ تھی کہ انہوں نے محض احمدیوں کو مسلمان کی تعریف سے نکالنے کے لیے ایک تعریف وضع کی، اور اس تعریف میں انہوں نے یہ کہا کہ اے پرسن ہو ڈز ناٹ بلیو ان دی ایبسلیوٹ اینڈ انکوالیفائڈ فائنلٹی آف دی پروفٹہڈ آف محمد پیس بی اپون ہم ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور بلیوز ان اے پرسن ان اینی سینس آف دی ورڈ وٹ سو ایور۔ گویا ان کو معلوم تھا کہ جو فائنلٹی آف دی پروفٹہڈ ہے، ختم نبوت جو ہے، اس پر احمدی یقین رکھتے ہیں، لیکن احمدیوں کو نکالنے کے لیے اس میں جو رائڈر کراس لگایا وہ یہ تھا کہ ایبسلیوٹ اینڈ انکوالیفائڈ فائنلٹی، یعنی فائنلٹی تو مانے تو مسلمان ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتے نہیں، ہم فائنلٹی مانو پھر بھی مسلمان نہیں، ایبسلیوٹ اینڈ انکوالیفائڈ فائنلٹی آف دی پروفٹہڈ آف محمد ہونا چاہیے۔ یعنی ایبسلیوٹ اینڈ انکوالیفائڈ کی جو یہ کوالیفیکیشن لگائی گئی ہے، یہ صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ احمدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں کچھ ایسی کوالیفیکیشنز ہیں اس ختم نبوت کی، ایک مفہوم ان کے ذہن میں ایسا ہے، اور وہ مفہوم احمدیوں نے خود تو متعین نہیں کیا تھا، وہ مفہوم ہے، کوالیفیکیشن وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگا دی، لیکن اس ایک مذہبی بحث میں اس وقت میں نہیں جانا چاہتا۔ تو چنانچہ یہ تعریف متعین کی گئی کہ یہ لوگ جو ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی اور غیر مشروط طور پر آخری نبی نہیں مانتے، وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ وہ اس طرح سے احمدیوں کو عملاً انہوں نے آئین کی روح سے مسلمان کی تعریف سے انہوں نے خارج کر دیا، اور یہ گویا پاکستان کے آئین کا حصہ بن گیا۔ یہ جب آئین کا حصہ بن گیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں بعض دوسرے قوانین جو بعد میں بنے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان میں احمدیوں کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں دقتیں پیش ہوئیں۔ میں اس وقت زیر سماعت تھے، وہ لاہور ہائی کورٹ نے ٹرانسفر کر کے اپنے پاس رکھ لیے، اور اپنے پاس لاہور ہائی کورٹ میں آپ کو حوالے کی غرض سے بتا دوں کہ اس مقدمے کا عنوان ہے عبد الرحمن مبشر بنام امیر حسین بخاری، اور یہ مقدمہ جو ہے پی ایل ڈی 1978 لاہور صفحہ 113، یہ مقدمہ اس صفحے پر جو ہے عدالت میں رپورٹ ہوا ہے، یہ نظیر کے طور پر محفوظ ہے۔ اس مقدمے میں جو بحث ہوئی اس میں بہت سے آنے والے جو واقعات ہیں ان کو سمجھنے میں ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ اس مقدمے میں یہ جو عبد الرحمن مبشر والا مقدمہ آپ نے ذکر کیا، اس میں ججز کون تھے، کتنے ججز کا بینچ تھا، اور کس حساب سے انہوں نے فیصلہ کیا؟ اچھا دیکھیں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھ لیا، بر وقت پوچھ لیا اس کو۔ یہ جو مقدمہ عبد الرحمن مبشر والا ہے، یہ ایک ڈویژن بینچ میں پیش ہوا لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس ڈویژن بینچ میں جو جج صاحبان تھے وہ تھے شیخ آفتاب حسین صاحب اور کے ایم سمدانی صاحب۔ اب یہ جو دو ججز ہیں، یہ پنجاب ہائی کورٹ میں یہ بڑے مستند اور بڑے پائے کے، ویسے تو سارے ہائی کورٹ کے جج مستند اور پائے کے ہوتے ہیں، لیکن یہ شیخ آفتاب حسین صاحب جو تھے یہ دیوانی مقدمات میں بہت مستند اور بڑے پائے کے جج سمجھے جاتے تھے۔ تو شیخ دینکم ولی دین، چنانچہ انہوں نے یہ قرار دے دیا کہ نہ تو ہم ان کو اس بات سے روک سکتے ہیں کہ وہ مسجدیں جو ہیں مسجدوں کی شکل میں بنائیں، نہ اس بات سے روک سکتے ہیں کہ وہ اذان دیں، نہ اس بات سے روک سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں۔ چنانچہ یہ سارا دعویٰ جو تھا ان کا خارج کر دیا گیا، اور احمدیوں کو اس بات کی مکمل آزادی دی۔ باقی جو شاعر اسلام کا ذکر جب آیا تو انہوں نے یہ کہا عدالت نے، دی لرنڈ کاؤنسل فار دی ریسپونڈنٹس، ریسپونڈنٹس کا مطلب ہے یہ جو مولوی صاحبان تھے،
argued that to allow the non-Muslims to offer prayer and to call azan is an interference with Shair-e-Islam. I agree that these are Shair, but I am unable to appreciate that adoption of these Shair by non-Muslims is interference with them. They are as good Shair for Qadianis too, since they consider them necessary as a matter of conscience to perform the duty of obedience to Allah. گویا عدالت نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ کہتے ہو کہ یہ شاعر اسلام ہیں، احمدی ان کو نہ اپنائیں، تو بھائی یہ ٹھیک ہے کہ شاعر اسلام ہیں، لیکن احمدی ان کو اپنے مذہب کے شاعر سمجھتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے روک دیں ان شاعر کے اوپر عمل کرنے سے؟ چنانچہ عدالت نے کہا کہ ہم ان کو ان شاعر کے اوپر عمل کرنے سے بھی نہیں روک سکتے. یہ بات عدالت نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں قرار دے دی. اب یہ جو فیصلہ ہوا، اس فیصلے کو کسی نے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا. یہ بات انہوں نے کہی. اس کے بعد لمبا فیصلہ انہوں نے کیا اس بنیاد پر کہ مذہبی آزادی جو ہے سب کو ہوتی. اور اس کے بعد انہوں نے مختلف باتیں جو ہیں ان کا فیصلہ کر کے یہ کہا کہ احمدی لوگ کیا ہیں. چنانچہ صفحہ 188 پہ کہتے ہیں except for some other minor differences, the Qadianis do believe in the mission of Prophet Muhammad, peace be upon him, and the Holy Quran and traditions. In this view, they call their places of worship as masjid. They perform prayers in the manner ordained by the adherents of Quran and call their congregation to prayer by shouting azan. The prayer in the plaint that they may be barred from constructing the mosque as facing Kaaba, or by limiting the construction of Muslim, or by imitating the construction of Muslim mosque, or calling azan, or offering their prayer in the manner of Muslims and performing ruku, sujood, tashahud, will amount to interfering with their religion, which Islam, the religion of tolerance, does not allow. On the other hand, Islam leaves the non-Muslim free to profess and practice their religion. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. چنانچہ انہوں نے یہ قرار دے دیا کہ نہ تو ہم ان کو اس بات سے روک سکتے ہیں کہ وہ مسجدیں جو ہیں مسجدوں کی شکل میں بنائیں، نہ اس بات سے روک سکتے ہیں کہ وہ اذان دیں، نہ اس بات سے روک سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں. چنانچہ یہ سارا دعویٰ جو تھا ان کا خارج کر دیا گیا اور احمدیوں کو اس بات کی مکمل آزادی دی. باقی جو شاعر اسلام کا ذکر جب آیا تو انہوں نے یہ کہا عدالت نے دی لرنڈ کاؤنسل فار دی ریسپونڈنٹس کا مطلب ہے یہ جو مولوی صاحبان تھے، argued that to allow the non-Muslims to offer prayer and to call azan is an interference with Shair-e-Islam. I agree that these are Shair, but I am unable to appreciate that adoption of these Shair by non-Muslims is interference with them. They are as good Shair for Qadianis too, since they consider them necessary as a matter of conscience to perform the duty of obedience to Allah. گویا عدالت نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ کہتے ہو کہ یہ شاعر اسلام ہیں، احمدی ان کو نہ اپنائیں، تو بھائی یہ ٹھیک ہے کہ شاعر اسلام ہیں، لیکن احمدی ان کو اپنے مذہب کے شاعر سمجھتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے روک دیں ان شاعر کے اوپر عمل کرنے سے؟ چنانچہ عدالت نے کہا کہ ہم ان کو ان شاعر کے اوپر عمل کرنے سے بھی نہیں روک سکتے. یہ بات عدالت نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں قرار دے دی. اب یہ جو فیصلہ ہوا، اس فیصلے کو کسی نے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا. ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے فیصلہ کر دیا، مولوی صاحبان اس فیصلے کے خلاف اپیل میں نہیں گئے، اور احمدی خدا کے فضل سے اسی طرح سے اپنی نمازیں اور اپنے عبادات جو تھے وہ بجا لاتے رہے. اور مولوی صاحبان کا یہ ادعا کہ چونکہ احمدی غیر مسلم قرار دے دیے گئے ہیں لہٰذا وہ مساجد کو مساجد نہ کہیں اور مسجدوں کی شکلوں میں مسجدیں نہ بنائیں اور نمازیں نہ پڑھیں، یہ دعویٰ عدالت نے کہا کہ قطعاً غلط ہے. لمبا فیصلہ ہے. اس لمبے فیصلے کے بعد گویا یہ فیصلہ 74 میں ترمیم ہوئی تھی. اس ترمیم کے اوپر مولویوں نے دعوے کیے تھے اور 78 میں آ کے یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے کر دیا. 4 سال میں یہ مسئلہ جو تھا عدالتی سطح پر حل ہو گیا کہ احمدیوں کو آئینی اور قانونی اعتبار سے غیر مسلم کہنے کے باوجود وہ اپنے مذہب پر اسلام سمجھتے ہوئے اس کی اسلام کے شاعر کو اپنا کر اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہیں. چلیے بات کسی حد تک طے ہو گئی.
لیکن وہ لوگ جو بات کو طے ہونے نہیں دینا چاہتے، جو اس بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم غیر مسلم بنا کے چھوڑیں گے عملاً بھی، گویا اسلام سے کوئی ان کو بیر ہے، انہوں نے اس بات کو چھوڑا نہیں۔ تو 78 سے لے کے 84 تک کا جو وقفہ ہے وہ ایک لحاظ سے امن کا دور گزرا ہے۔ یہ مقدمات یعنی اس رنگ میں عدالتی پیمانے پر یہ مقدمات نہیں ہوئے، اس میں کچھ قانونی پیچیدگیاں بھی تھیں، لیکن عملاً خدا کی تقدیر نے جس طریقے سے کام کیا ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ نے تو اس کو چیلنج نہیں کیا، لیکن وہ لوگ جو جماعت احمدیہ کے پیچھے لگے ہوئے تھے ان کی پرسیکیوشن کی خاطر، ان کو اذیت دینے پہ جو لگے ہوئے تھے، وہ تو خاموش نہیں بیٹھے۔ جماعت احمدیہ نے تو معاملہ خدا پہ چھوڑ دیا، لیکن یہ مولوی حضرات جو تھے پھر یہ عدالتوں میں گئے، اور ہوا یہ کہ ایک نہیں دو نہیں درجنوں مقدمات صرف پنجاب کے صوبے میں ایسے دائر کر دیا گیا عدالتوں میں کہ احمدی چونکہ اب آئینی لحاظ سے غیر مسلم قرار دے دیے گئے ہیں، لہٰذا اب وہ اپنی مساجد جو ہیں وہ قبلہ رخ نہ بنائیں، مسجدوں میں اذانیں نہ دیں، نمازیں نہ پڑھیں، قیام نہ کریں، رکوع نہ کریں، سجدے نہ کریں، تشہد نہ پڑھیں، سلام نہ پڑھیں، درود نہ پڑھیں، یہ اور اپنی مسجدوں کی شکلیں جو ہیں مسجدوں کی طرح نہ بنائیں، ان میں مینار نہ بنائیں، ان میں گنبد نہ بنائیں، ان میں محرابیں نہ بنائیں۔ اس طرح کے دعوے ایک دو نہیں درجنوں ہو گئے، اور جب اس طرح کے دعوے دراصل یہ سارے مقدمات اگر کھل کر بات کی جائے تو ان کے پس منظر میں وہ قانون ہے جو دستور کی ایک ترمیم کہلاتا ہے 1974 کی، اور بڑی عجیب ترمیم تھی۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، فیصلہ کر دیا گیا کہ میں فار دی پرپز آف کانسٹیٹیوشن اور لا مسلمان نہیں ہوں۔ پہلے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کانسٹیٹیوشن اور لا کے کفر سے کا تعلق ہے، کوئی کافر ہوتا ہے مذہب کے اقراض کے لیے، لیکن دستوری ترمیم یہ تھی کہ احمدیز آر ناٹ اے مسلم فار دی پرپز آف کانسٹیٹیوشن اور لا۔ میں گھر میں بیٹھا ہوا کافر ہو گیا۔ اب اگر کبھی کوئی اسمبلی یہ فیصلہ کر دے کہ احمدی مسلمان ہیں تو وہ اپنے طور پر فیصلہ کر لیں گے، مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، نہ مجھے کافر بناتے وقت کسی نے پوچھا، نہ مجھے مسلمان بناتے وقت کوئی پوچھے گا۔ اسلام آباد میں ایک فیصلہ ہوگا اور مجھ پر وہ نافذ کر دیا جائے گا۔ حالانکہ اس سلسلہ میں آپ کو ایک علمی بات بتاتا ہوں۔ ہائی کورٹ نے، کراچی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، بڑا روشن فیصلہ۔ یہ فیصلہ جو تھا یہ ہم وکلاء کی کتابوں میں چھپا، جسے ہم 1983 CLC 1883 کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ 1983 سال ہے، CLC کتاب کا نام ہے، اور 1883 اس کا پیج ہے۔ فاضل ججز نے فرمایا تھرڈ پرسن کین ناٹ ایروگیٹ اپان ہمسیلف رائٹ ٹو ڈیٹرمن فیتھ آف اینی ادر پرسن۔ یہ روشن فیصلہ تھا، بڑا روشن فیصلہ ہے۔ کسی تیسرے کو یہ حق ہی نہیں ہے، حق ہی نہیں پہنچتا۔ مجھے یہ حق ملنا چاہیے میں کہوں مسلمان ہوں، میں کہوں کافر ہوں، جی لیکن